السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ سلسلہ چل رہا ہے انسان اور نفسیات، جس میں آج ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں غصے پر قابو۔ آئیے اس مکمل ویڈیو میں غصے کی وجوہات اور اس کا علاج سنتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق انسان میں بنیادی طور پر 6 قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں: خوشی، غم، خوف، گھبراہٹ، حیرت اور غصہ۔ بچپن ہو یا جوانی، ادھیر پن ہو یا بڑھاپا، زندگی کے ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں ہمیں غصے سے پالا پڑ ہی جاتا ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی دعویٰ کر لے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، وہ شخص کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ ہم اس غصے کو نافذ کیسے کرتے ہیں۔ اس مضمون میں غصے کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا جائے گا، جس میں غصے کی وجوہات، اس سے بچاؤ کی تدابیر اور اس کے درست نفاذ کے حوالے سے نکات پوائنٹ پیش کیے جائیں گے۔ انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی کا گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، مثلا کھانا، پینا، سونا، لباس وغیرہ، اور کچھ کا تعلق ہماری سیفٹی سے ہے، مثلا جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت، گرمی سردی سے حفاظت۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو شفقت، پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کی طرف سے شفقت اور محبت ہماری شخصیت پر گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر اعتماد اور اپنی ضروری سکلز کو پروان چڑھانا ہماری ذہنی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہماری بنیادی ضروریات اور ہمارے جذبات کا ایک دوسرے سے ڈائریکٹ لنک ہے۔ ایسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ جذبات بنیادی طور پر 6 قسم کے ہیں: خوشی، غم، خوف، گھبراہٹ، حیرت اور غصہ۔ پچھلے پیراگراف میں ذکر کی گئی ضروریات اگر پوری ہوتی رہیں گی تو ہم خوش رہیں گے۔ بصورت دیگر غم، خوف، گھبراہٹ اور پھر غصے کے جذبات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح ضروریات اور جذبات کا ڈائریکٹ لنک ہے، اسی طرح جذبات اور ہمارے رویے، بیہیویئر کا بھی ڈائریکٹ لنک ہے۔ بچپن میں تو ہم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری کوئی خواہش یا ضرورت پوری نہ ہو تو فوراً ہی غصے میں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جذبات ہی ہمارے رویے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن جوں ہم شعور کی منازل طے کرتے ہیں تو ہم اپنے رویے کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں۔ والدین کی تربیت اور پھر زیادتی تجربات و حوادث ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ کہاں جذبات کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں۔ جذبات کو کنٹرول کرنے کی سکل کو ماہرین نفسیات انٹیلیجنس ایموشنل کا نام دیتے ہیں۔ عام فہم میں ہم اس کو عقل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو سے ہم اتنا ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری ضروریات اگر پوری نہ ہوں تو ہمارے اندر مختلف قسم کے جذبات جنم لیتے ہیں، جن میں سے غصہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنی ہم میں عقل، ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہوگی، ہم اتنے ہی اچھے انداز میں غصے پر قابو پا لیں گے۔ اس سے نہ صرف ہماری اپنی زندگی خوشگوار رہے گی، بلکہ اس کا مثبت اثر ہماری فیملی اور معاشرے کے دیگر افراد پر بھی پڑے گا۔ غصے پر قابو پانے کے لیے درجہ ذیل امور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو غصے کے حوالے سے بنیادی اسلامی تعلیمات حاصل کرنا ہوں گی۔ بے جا غصہ نافذ کرنے کے نقصانات اور غصہ پر قابو پانے کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو جاننا اولین ضرورت ہے۔ اس ضمن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ غصے کا علاج ضرور پڑھیں، بلکہ بار بار پڑھیں۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، جہاں سے آپ یہ رسالہ فری میں PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
غصہ آنے پر سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، میری کون سی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ کئی مرتبہ غصہ کسی جسمانی ضرورت کے پورا نہ ہونے پر آ رہا ہوتا ہے، مثلا بھوک، پیاس، نیند کی کمی یا تھکن وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں اپنے بدن کی ضرورت کو پورا کریں، غصہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ غصہ آنے کی وجہ دوسروں کا رویہ ہوتا ہے، کسی نے میری بات نہیں مانی تو کسی نے میری بے عزتی کر دی، یا فلاں نے مجھے وہ عزت نہیں دی جو اس کو دینی چاہیے تھی، میں نے یہ کام کرنے کو کہا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ دراصل یہ دوسروں کا رویہ نہیں، یہ ہمارا اپنا رویہ ہے کہ ہم صرف اپنی ضروریات کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں۔ یہ ایک اعلیٰ خصلت ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم دوسروں کو اپنے آپ پر فوقیت دیں گے تو قدرتی طور پر ہمیں عزت و احترام ملنا شروع ہو جائے گا، ہماری بات مانی جائے گی اور غصے تک نوبت نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ غصہ آنے پر خود سوزی کا راستہ اپناتے ہیں، غصہ میں آ کر بال نوچنا، دیوار میں سر مارنا، بلیڈ سے جلد کاٹنا، سگریٹ سے اپنے آپ کو داغنا وغیرہ خود سوزی کی کچھ مثالیں ہیں۔ ایسے لوگ عموماً احساس کمتری کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروائیں۔ بعض اوقات سائیکو تھراپی کے ذریعے کافی مدد ملتی ہے۔ غرور اور تکبر بھی غصے کی بہت بڑے اسباب ہیں۔ دنیاوی جاہ و جلال، عہدہ اور منصب انسان کو آخرت کے عذاب سے غافل کر کے ظالم صفت بنا دیتا ہے۔ ایسوں کا علاج کسی ولی کامل کی صحبت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی ضمن میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور نیک اعمال کے رسالے پر عمل وہ اسباب ہیں جو غرور اور تکبر جیسی بری خصلت کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ بات جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ بعض صورتوں میں غصے کا آنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں جہاں شریعت کے احکام کے مطابق ہمیں نہ صرف غصہ آنا چاہیے بلکہ اس کا نفاذ کرنا بھی ضروری ہے۔ حاکم کو کس جرم پر کتنی سزا دینی ہے اس کی مکمل گائیڈ لائن موجود ہے۔ گھر کا سربراہ بھی حاکم ہے، اپنے ماتحت افراد پر اور حاکم کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کا حساب لیا جائے گا۔ غصے کی جائز صورتیں اور ناجائز غصے پر شریعت کی تجویز کی گئی سزاؤں کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان نکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔